اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ إلى آخرہ۔ مخاطبین برادران و خواہران، بالخصوص جامعۃ الفاطمہ دہلی سے تعلق والی میری عزیز بہنوں، میں نے کچھ کلمات کی سورہ تکویر کی کچھ کلمات کی تفسیر اور تفسیر کچھ آیات کی اور کچھ کلمات کی وضاحت اور کچھ معنی پیش کیے تھے گزشتہ درس میں، اور 2-3 لفظوں کا معنی آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اساسا کا لفظ اس کے اندر آیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن مجید میں سورہ تکویر میں لفظ واللیل اذا عسعس، تو اساسا جو ہے اس کا معنی تاریکی کا چھا جانا یا ختم ہو جانا، دونوں احتمال دیا جاتا ہے، تاریکی کا چھا جانا یا تاریکی کا ختم ہو جانا۔ اس کے لیے اساسا کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں، اور تنفس کا بھی اسی طریقے سے آیا ہے، والصبح اذا تنفسا۔ اس میں تنفس کے کیا معنی ہے؟ روشنی کا ظاہر ہو جانا، جب صبح جو ہے وہ پھیل چکی ہو، صبح کی روشنی پھیل چکی ہو، ٹھیک ہے۔ اور بہرحال ایک لفظ اور مکین آیا ہے، مکین لفظ سے آپ کے لیے واضح ہوگا، لیکن پھر بھی عرض کر رہا ہوں، صاحب مکانت و منزلت یہاں پر مراد ہے، صاحب مکانت و منزلت، جس کی ایک منزلت ہوتی ہے۔ قوتن ذی قوتن عند ذی العرش مکین، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کوئی لفظ اگر وضاحت کرنے کے لیے بے زنین بے زنین کا لفظ آیا ہے، اس کو بھی عرض کر دیتا ہوں۔ یہ زاد اور نون زنہ سے مشتق ہے، ٹھیک ہے، یعنی بخیل۔ اب بعض کلمات اور بھی ہیں، اگر ضرورت پڑی تو اس کو الگ سے ترجمہ کر دوں گا، ورنہ جب آیت کے ترجمے میں بات واضح ہو جائے گی۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، گزشتہ سورہ تکویر کے پہلے درس میں عرض کر چکا ہوں اس کا ترجمہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، جب نفوس کو جوڑ دیا جائے گا، نفسوں کو، روحوں کو، زُوِّجَتْ متصل کر دیا جائے گا، جوڑا بنا دیا گا، جوڑ دیا جائے گا۔ مراد کیا ہے؟ میں نے اس کے پہلے ترجمہ کرتے ہوئے کلمات کا عرض کیا تھا، آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے مراد قرنت باجسادھا، یعنی جب نفسوں کو، روحوں کو ان کے جسموں سے ملا دیا جائے گا، یعنی وہ روحیں جو جسموں سے نکل چکی تھیں، پروردگار عالم محشر میں دوبارہ اپنے جسموں کے ساتھ محشور کرے گا ان روحوں کو، اور باشکالہا، یا شکلوں کے ساتھ مقرون ہو جائیں گی، یا اعمال کے ساتھ مقرون ہو جائیں گی، یا اجزائے بدن کے ساتھ مقرون ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی مراد یہاں پر روحوں کا متصل ہونا ہے۔ اب روحیں کس چیز سے متصل ہوں گی یہاں بیان نہیں کیا گیا اس آیت میں، اسی لیے الگ الگ اس کی تفسیریں، الگ الگ احتمالات پیش کیے گئے ہیں۔ احتمال کبھی یہ ہے کہ جب روحیں قیامت میں پھر سے جسموں کے ساتھ جڑ کر کے، جسموں میں داخل ہو کر کے آ جائیں گی، اور محشر میں یہ انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب موعودہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ موعودہ کو لے کر کے بہت بحثیں ہوئی ہیں، بحث سے مراد ڈسکس ہوئی ہے، گفتگو ہوئی ہے، نظریات پیش کیے گئے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ یہ جو خود سورہ تکویر ہے بہت عجیب و غریب سورہ ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ سورہ تکویر، حالانکہ مجھے شروع میں بات عرض کرنا چاہیے تھا، مگر بہرحال اب عرض کر رہا ہوں، بات یاد آ گئی بات سے بات، تو سورہ تکویر جو ہے مکے میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور مکے کا ماحول پورا ایک پس منظر ہے جو اس سورہ میں چھپا ہوا ہے، اس کو میں بھی آگے عرض کروں گا۔ مکی آیت ہے، اور اس میں 29 جو ہیں وہ مکی سورہ 29 آیتیں ہیں۔ نزول کے لحاظ سے اس کا 81واں نمبر ہے، 81، ترتیب کے لحاظ جو ابھی قرآن میں جو ترتیب ہے وہ 81ویں ترتیب ہے اس کی، جو لکھا ہوا ہے مصحف میں، قرآن میں۔ لیکن اگر نزول کے لحاظ سے دیکھیں گے تو مکے کے شروعاتی دور میں، یہ بار بار میں کیوں کہہ رہا ہوں میں ابھی آگے واضح کرتا ہوں،
शुरुआती दौर में नबी एक बहुत बड़े जुर्म से लोगों को, मक्के वालों को रोकना चाहते थे, उस वक्त ये सूरा नाजिल हुआ है। इसी वजह से तरतीब नुज़ूली के लिहाज से इसको 7वां या 8वां सूरा कहा जाता है, यानी एकदम इब्तदाई सूरों में से ये सूरा है। ठीक है, अब यहाँ ये जो लफ्ज़ आया है अल मदफूनतो हय्यतन, मऊदतो से मुराद क्या है? अल मदफूनतो हय्यतन, वो लड़कियां कि जो जिंदा दरगोर कर दी गई हों। अजीब मंजिल है, वो लड़कियां जो जिंदा दरगोर कर दी गई हों। इसमें अगर आप देखें तो अल्लामा तबातबाई ने अल मीज़ान में एक बात तहरीर की है। वो तहरीर करते हैं कि बाप जो हैं वो अपने हाथों से बेटियों को दफन कर देते थे। जब बेटियां पैदा होती थीं, क्यों दफन करते थे? सूरह नहल की इस आयत को इस आयत की तफसीर में पेश करते हुए तहरीर करते हैं अल्लामा तबातबाई, सूरह नहल की आयत नंबर 59, वइज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल-उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दा, जब उनमें से किसी एक को लड़की के पैदाइश की, के पैदा होने की, लड़की की पैदाइश की खबर दी जाती थी तो चेहरा उनका काला पड़ जाता था, यानी उनको बहुत बुरा लगता था। और आयतुल्लाह जाफ़र सुबहानी तहरीर फरमाते हैं कि एक इंसान पैगंबर अकरम के पास आया और उसने बताना शुरू किया कि हमने कैसे किस तरीके से अपनी बेटी को दफन किया, एक को दफन किया, दूसरी को दफन किया, तीसरी, यहाँ तक 10 बेटियों को दफन किया। रसूल के पास आया है रहमतुल लिल आलमीन ने, ऐसे इंसान से जो अपने गुनाहों का एतराफ़ कर रहा था, मगर गुनाह इतना अजीम था कि रसूल ने अपना मुंह फेर लिया था उस इंसान से। रसूल ने फरमाया शर्म नहीं आई, गैरत नहीं आई, ज़रा सा रहम नहीं आया कि अपनी बेटी को, वो एक नहीं, 2 नहीं, 10 बेटियों को जिंदा दरगोर कर दिया। लड़कियों का रखना ये लोग जो हैं अपने लिए रुसवाई का सब समझते थे। जंग में जाएंगे, हम मारे जाएंगे, हमारी औरतें और लड़कियां गिरफ्तार हो जाएंगी। इस तरीके का जो औरतें थीं बस उनको अपनी ज़रूरत के तहत रखते थे। बेटियां होना इनके लिए इस अरब समाज में रुसवाई का सबब होता था। उस माहौल में भी कि जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, पूरी दुनिया में चाइना से लेकर यूरोप तक औरत को एक हकारत की निगाह से देखा जाता था। 2 औरतों का जिक्र करना चाहूँगा मक्के की सरजमीन पर। एक औरत वो है कि जो इस माहौल में भी ऐसी गंदी फिक्र रखने वाले अरब से अपने को मलिकतुल अरब कहलाती है, वो शरीकतुल रसूल है जनाब खदीजतुल कुबरा। और एक वो है कि जिसकी ताज़ीम के लिए बाप उठता है, वो बिन्त रसूल हैं जनाब फ़ातिमा ज़हरा। तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा के आने के बाद, इस्लाम के आने के बाद हालात बहुत बदले हैं। चाइना में क्या हालत थी कदीम चीन में औरतों की? मर्दों के साथ बैठना कत्ल के मुतरादिफ था, जुर्म। हिंदुस्तान में कदीम तारीख में देख लीजिए, औरतों को अपने शौहर के लिए मतलब सरताज और इस तरीके के अल्फाज से पुकारा जाता था, और बिल्कुल खातिमा, ठीक है, इताअत करना, एहतराम करना, ख्याल रखना, मोहब्बत करना, वो तकाज़ा है मोहब्बत का और रिश्तों का। लेकिन नौकरानी से बदतर हालत में बीवियां शौहरों के सामने खड़ी रहती थी। यहाँ पर कदीम हिंदुस्तान की अगर तारीख देखा जाए, राय देने का हक नहीं रखती थी। यूनान जैसे जो उस ज़माने में किसी हद तक तरक्की याफ्ता मुल्क था, वहाँ कलीसा में औरतों के जाने पर पाबंदी थी। लड़कियां नजिस मखलूक समझी जाती थी कलीसा में। माजरत चाहता हूँ कि मैं इन सब चीज़ें दोहरा रहा हूँ, मगर कहते हैं नकल कुफ्र नबाशत, कुफ्र का दोहराना कुफ्र नहीं होता। तो इन चीज़ों को बताया इसलिए जा रहा है ताकि इसकी मजम्मत की जाए। मजम्मत करना मकसूद है, उन चीज़ों का जिक्र मकसूद नहीं है मेरा, मजम्मत करना मकसूद है, ताकि उन चीज़ों के बाद ये समझ में आए कि इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, क्या मर्तबा दिया है। आज दुनिया वाले किस मुंह से कहते हैं इस्लाम पे एतराज़ करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जहाँ इस्लाम ने औरतों का हक साबित किया है वहाँ ना हक बताने की कोशिश करते हैं। अब उसको बयान करने वक्त नहीं, वरना अलग एक 2-3 दर्स चाहिए होगा। जिन आयतों पे एतराज़ होता है कि औरत का इस्लाम ने हक़ ज़ाया किया है, वहाँ कैसे इस्लाम ने हक़ दिया औरत का, ये क्या जाने। इनको औरत की
عزت کرنا سکھایا ہے فاطمہ زہرا کے باپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بی بی سلام اللہ علیہ کے والد نے، بیوی کے ذریعے سے دنیا انسانیت میں عورت کو ایک وقار ملا ہے، اسلام نے عزت عطا کی ہے، ورنہ اسلام سے پہلے کیا تھا آپ دیکھ لیے، وَإِذَا الشَّمْسُ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، لڑکیاں زندہ درگور کر جاتی تھیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہے نا، ان کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، کس سے پوچھا جائے گا؟ باپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، کیسے دفن کر دیا، کیوں ظلم کیا ان کے اوپر، تبکیۃ لقاتلھا، ٹھیک ہے، اس حالت میں کہ شکوہ کرتی رہیں گی، گریہ کرتی رہیں گی، فریاد ہوگی ان کے قاتل کے حوالے سے، قاتل کون ہے؟ خود باپ ہے، وان علی علیہ السلام بالبناء للفاعل۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک اور تفسیر ہے، اس تفسیر کو چھوڑ رہا ہوں، تفصیل کو چھوڑ رہا ہوں، اور 5ویں امام کی ایک روایت کی طرف آ جاتا ہوں مولا کائنات کے چاہنے والوں کے لیے، کس طریقے سے آپ فرماتے ہیں کہ سوال ہوگا تو کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ 5ویں امام کی روایت ناصر مکارم شرازی سے اپنی تفسیر نمونہ میں تحریر کرتے ہیں، آپ چاہیں جو آپ لوگ چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، میں نے درس کے شروع برس کیا تھا کہ آپ کے لیے معیار درس یہ ہے تفسیر شبر جو مختصر تفسیر ہے، لیکن میں دوسری تفسیروں کی خلاصے آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا، کبھی تفسیر نور آیت اللہ محسن کراتی کی، کبھی تفسیر نمونہ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی، کبھی تفسیر میزان آیت اللہ تمام حسین طباطبائی کی، کبھی تفسیر تسنیم آیت اللہ جوادی آملی کی، کبھی تفسیر البیان علامہ طبرسی کی، کبھی تفسیر صافی علامہ فیض کاشانی کی، کبھی تفسیر فرقان، کبھی تفسیر برہان، کبھی دوسری تفسیریں، کبھی اہل سنت کی تفسیر، مثلا تفسیر کشاف زمخشری کی، تفسیر بیضاوی کی، تفسیر در المنصور علامہ جلال الدین سیوطی کی، تفسیر کبیر علامہ امام فخر رازی کی، لیکن اہل سنت کی تفسیر کی طرف کم جا رہے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں پر صرف سہارے طور پہ لیتے ہیں، لیکن اصل تفسیر یہ جو میں نے شروع میں 5-6 تفسیر بیان کی اس کے خلاصے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، لیکن وہ آپ کے امتحان کے لیے نہیں، امتحان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں معیار درسی تفسیر شبر ہے۔ تو علامہ طباطبائی نے ایک روایت تحریر کی ہے 5ویں امام کی، کہ 5ویں امام فرماتے ہیں موعودہ سے یہاں مراد جو ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اہل بیت کی محبت میں شہید کیے جاتے ہیں، علی کی محبت میں مارے جاتے ہیں، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بأی ذنب قتلت، کس جرم میں ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ہمارے چاہنے والے ہمارے محبت میں جب مارے جائیں گے، جو مارے جاتے ہیں، ان کے قاتلوں سے پوچھا جائے گا تم نے ان کو کیوں قتل کر دیا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحف یعنی صحیفہ اعمال، صحیفے، ڈائریاں، ڈائریکٹریز، کاپیاں جو لکھی جا رہی ہیں، نام اعمال جو تیار کیا جا رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، لِحِسَابِ أَهْلِهَا وَقُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ لِكَثْرَتِهَا، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ، یہ جس طریقے سے اس کو پڑھا جا رہا ہے اس کے لیے کہتے ہیں صحف ہے یہ، اذا الصحف الصحف، یہ صحف اعمال ہے، نشرت، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، یہ نشر کی جائے بانٹے جائیں گے، لحساب اہلھا، جس کا نام اعمال ہوگا اس کو دیا جائے گا، یعنی بھائی جو میں نے آیت پڑھی تھی ابھی کہ آنے والے 2 طریقے ہوں گے، نام اعمال داہنے اور بائیں ہاتھ میں ہوگا اچھے اور برے لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور یہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا اس کے سلسلے میں عرض کرتے ہیں، وَقُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ لِكَثْرَتِهَا، تو نام اعمال کا ذکر کر رہے ہیں کہ محشر میں جو ہے لوگوں کے ہاتھ میں نام اعمال دیے جائیں گے، جو آنے والے آئیں گے۔ حالانکہ میرا بہت سی جگہوں پر جیسے یہ ادبی ذکر کرتے ہیں، ادبی پہلو لاتے ہیں، میرا خود بھی کچھ چیزوں پہ دل چاہتا ہے کہ میں کچھ ادبی نکات، چونکہ آپ طالبات ہیں، طلاب ہیں، آپ کی خدمت پیش کروں، مگر میں ذکر شروع کر کے پھر روک لیتا ہوں اپنے کو کہ ہماری یہ ریکارڈنگ چونکہ ہو رہی ہے، ڈائریکٹ کلاس نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے ریکارڈنگ عوام الناس تک جائے، دوسرے لوگوں تک جائے، اور لوگ بھی فائدہ اٹھانا چاہیں، تو میں بہت زیادہ اس گہری وادی بلاغت کی نہیں وارد ہو پاتا ہوں کہ جو آپ کے لیے تو بہت اچھی ہے مگر دوسروں کے لیے بورنگ ہو جائے گی۔ بہرحال یہاں بھی کچھ جملے مجھے کہنے دل چاہ رہا تھا، وَقُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ لِكَثْرَتِهَا، مگر اپنے نفس کو روکتے ہوئے میں بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ بعد السماع و شکر شدت سے اگلے درس میں بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔